اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کو بڑی حیرت ہوگی کہ ایک صاحب تھے آسی، اور انہوں نے ایک شعر کہا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ آسی صاحب کا یہ شعر، اس شعر کی تشریح امجد علی صاحب نے اپنی کتاب جو فتاوی امجدیہ فتاوی امجدیہ کے نام سے مشہور ہے، اس کے جلد کیا کہتے ہیں چہارم میں صفحہ نمبر 279 میں ایک تشریح کی ہے۔ تشریح یہی کی ہے کہ نزول، یہ جو اترنا ہے، یہ دراصل مراد ہے نزول یا نزول رحمت، اور دوسری تشریح یہ کی ہے کہ یہ نزول رحمت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مظہر ہونے پر اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اترنے کا مطلب نزول ہے، اور خدا جو کہا ہے اس سے مراد خدا نہیں بلکہ مظہر خدا ہونا ہے۔ آئیں ذرا جہلمی صاحب سے ہم کچھ سوالات کرتے ہیں۔ اگر محترمی و مکرمی مرزا جہلمی کے نزدیک وہ تشریح کفر و شرک نہیں، یعنی نہ کفر ہے نہ شرک ہے، تو کھل کر اعلان کریں، ٹھیک ہے، یہ ہمارا سوال ہے کہ یہ تشریح نہ کفر ہے نہ شرک ہے، یعنی کیٹیگوریکلی اعلان کریں، ٹھیک ہے، اور کہیں، اور اگر جہلمی صاحب کے نزدیک یہ تشریح کفر و شرک ہے تو جہلمی صاحب کے منی گاڈس اور مخلوق گاڈس کی جو تشریحات انہوں نے کی ہیں وہ بھی کفر و شرک ہونی چاہیے۔ اب ذرا ہماری دلیل بھی ایک سن لیجئے کہ جہلمی صاحب تو دو صفات جو باری تعالیٰ کی ہیں ان کے ملنے پر، یہ سمجھ لیں، دو صفات ہیں باری تعالیٰ کی، ان کے ملنے پر جہلمی صاحب دو صفات ہیں باری تعالیٰ کی، ان کے ملنے پر اہل الجنہ کو قیامت کے بعد منی گاڈ اور مخلوق گاڈ کا عقیدہ بنا لیتے ہیں دو صفات پہ۔ امجد صاحب کی تشریح میں تو صرف یہ ہے کہ نبی کریم جو ہیں خدا کی ذات کا مظہر اتم ہے۔ ظاہر ہے کہ ظہورات اور تجلیات صفات سے کمتر درجے کی ہیں، اور جو صفات الباری ہے وہ ظہورات اور تجلیات سے برتر ہیں اور بڑھ کر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تو پھر کیا کہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جو چیز کمتر ہے، یعنی کہ جو صفات نہیں ہیں، ظہورات ہیں اور تجلیات ہیں، تو ان کی بنیاد پر ان کے ملنے پر تو یہ منی گاڈ کیا خدا کہنا، مخلوق خدا ہی مراد ہوگی، ظاہر غیر مخلوق تو خدا تو مراد نہیں ہوگی، تو خالق خدا تو مراد نہیں ہوگی، تو پھر یہ تشریح جو کی ہے نا، اس تشریح میں تو یہ کفر و شرک نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے جہلمی صاحب تو دو صفات کی بات کر رہے ہیں، یعنی صفات کون سی؟ صفات الباری جو ان کے نزدیک ہے، اور ہم جو ہے وہ ان سے یہی سوال کر رہے ہیں کہ اچھا تو پھر ظہورات اور کیا کہتے ہیں تجلیات کی بنیاد پر بھی تکفیر نہیں ہونی چاہیے۔ جہلمی صاحب یہ بیان کریں کہ اگر امجد علی صاحب کی تشریح کفر و شرک ہے تو جہلمی صاحب نے جو اپنے عقیدے کی تشریح کی ہے وہ بھی کفر و شرک ہے، اور اگر جہلمی صاحب کی جو تشریح ہے منی گاڈس وغیرہ کی وہ کفر و شرک نہیں، تو امجد صاحب کی بھی تشریح کفر و شرک نہیں، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ امجد صاحب تو یہ تو جانتے ہیں سب لوگ کہ صفات الباری سے ظہورات اور تجلیات کمتر ہیں، ٹھیک ہے۔ نوٹ یا نوٹا بینی، ہم نے شعر کی تشریح اور پر بحث کی ہے، شعر پر نہیں، اور جہلمی صاحب کے منی گاڈز وغیرہ کے ڈاگماز پر ہم نے بحث نہیں کی ہے فی الحال، بلکہ ان تشریحات پہ کی ہے جو کبھی جہلمی صاحب نے اپنے ڈاگماز کو کفر و شرک ہونے سے بچانے کے لیے کی ہیں۔ تو دیکھیں ذرا جہلمی صاحب کیا جواب دیتے ہیں، اور ہم نے یہ ریکارڈ اس لیے کیا ہے کہ بہت ہی اہم بات ہے، اور یہ بھی آخر میں ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جن صاحب نے یہ سوال کیا تھا ان کا نام تھا محمد عبدالحمید، اور یہ بہار کے تھے، بہاری، تو یہ کافر ہوئے یا نہیں ہوئے اگر انہوں نے یہ تشریح تسلیم کر لی؟ اگر جہلمی صاحب کہتے ہیں کافر و مشرک ہو گئے، یہی کافر و مشرک مراد ہے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں جہلمی صاحب کے سامعین بھی کافر و مشرک ہو گئے، اور اگر جہلمی صاحب کے سامعین کافر و مشرک نہیں ہوئے تو یہ جو عبدالحمید صاحب تھے یہ بھی کافر و مشرک نہیں ہوئے، اگرچہ ان کا انتقال ہو چکا ہوگا، مگر اگر انہوں نے تسلیم کر لیا تو پھر جہلمی صاحب کے نزدیک مذہب پر تو قطعاً واجب کافر و مشرک ہوں۔ اگر وہ اپنے، لیکن اس پر جو پیراڈاکس بن رہا ہے وہ یہی ہے کہ اپنی بات کرتے ہیں تو وہاں کفر و شرک سے بچا لیتے ہیں، اور جب ان کی بات ہوتی ہے تو کفر و شرک جو ہے
وہ فتویٰ دے دیتے ہیں. اب اگر یہ کہیں اب ان کے پاس یہی راستہ ہے کہ دونوں جگہ کفر و شرک کا انکار کریں. دیکھیں کیا کرتے ہیں جہلمی صاحب. والسلام ثم